نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، کیا ہوا ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو نہیں دیکھتے جن کو تم اپنے میں ساجھی بتاتے تھے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، اور بے شک تمہارے آپس کی ڈور کٹ گئی۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ، اور تم سے گئے جو وعدے کرتے تھے، جو دعوے کرتے تھے وہ تم سے گئے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے عرض کر چکا کہ پچھلی آیت پاک میں کفار کی بے بسی کا ذکر تھا جو انہیں موت کے وقت ہوتی ہے، اب قیامت کی بے کسی کا ذکر ہے۔ تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، نہ کوئی ساتھ ہے نہ بدن پہ کپڑا ہے، بالکل ننگے بدن ننگے پاؤں، اور جو دنیا میں مال و متاع اور جن اسباب پر دنیا میں بھروسہ تھا اور جن کی بنیاد پر غریب مسلمانوں کو کہتے تھے ہمارے پاس مال و اسباب ہے تو ہم ہی حق پر ہیں، اور غریب مسلمین فقراء مومنین کو دیکھ کر فخر سے کہتے تھے ہم دنیا میں امن میں ہیں تو آخرت میں بھی ہم امن میں رہیں گے۔ تو جن اسباب، جن اولاد، جن مال اور جن بلند مرتبے پر انہیں فخر تھا، اللہ فرماتا ہے وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع دیا تھا، سب چھوڑ کے آئے، جن پہ تکیہ تھا وہیں پتے ہوا دینے لگے۔ وَمَا نَرَىٰ، اور اللہ کے سوا جن کو سفارشی بناتے تھے کہ یہ کام آئیں گے، یہ کام آئیں گے، اللہ فرماتا ہے وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، کیا ہوا ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان دوستوں کو نہیں دیکھتے جن کو تم اپنے میں ساجھی بتاتے تھے، آج وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، اللہ فرماتا ہے بے شک آج ہم نے تمہارے آپس کی دوڑ کاٹ ڈالی، آج اسباب کٹ گئے، دنیا میں جن پہ یقین اور تکیہ تھا، بھروسہ تھا، اور جن کے بھروسے پر اللہ اس کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ فرماتا ہے وہ ساری دوڑیں ہم نے کاٹ ڈالی۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ، اور تم سے گئے جو دعوے کرتے تھے، جو دعوے کرتے تھے ہم وہاں بچا لیں گے، آج خود ڈوبا ہے، آج خود ڈوبا ہے، ہر سال ڈوباتے ہیں، ابھی ڈوبایا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ، اور چلے گئے جو دعوے کرتے تھے۔ اب یہاں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، لا خلق لکم، آج کے دن تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، آج حصہ انہی کے لیے ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لے آیا ان کے لیے ہی سب کچھ ہے۔ سنیے اس آیت کریمہ کے تعلق سے تو بتا دیا تھا گزشتہ تفسیر میں، مگر تعلق کی وجہ سے ریپیٹ کیا، ان اللہ فالق الحب والنوا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک اور قدرت کا ذکر ہو رہا ہے کہ شاید انہیں دیکھ کر، ان قدرتوں کو دیکھ کر وہ رب کو مان لے، جن بے کس اور بے بس پتھروں کو معبود مانتے ہیں، دیکھ لو وہ رب کتنی قدرت اور کتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ تو اللہ اپنی قدرتیں بیان کرتا ہے، شاید اس کو دیکھ کر ان کے دل میں خیال آئے۔ دیکھیے کفار کا عقیدہ تھا، مشرکین کا، اور آج بھی عقیدہ ہے
ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے دنیا بنائی تو تھک گیا، معاذ اللہ۔ مشرکین مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ کیسے کیسے شیطان گمراہ کر رہا ہے، کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ سے جب مردود ہوا تھا شیطان، تو اس نے کہا تھا مولا میں ایسے ایسے طریقوں سے تیرے بندے کو گمراہ کروں گا کہ گمراہی کو بھی عبادت سمجھیں گے۔ تو یہ عبادت سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے، تو اب مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے جب دنیا بنائی، عالم بنایا، تو پھر بنانے سے اللہ تھک گیا، معاذ اللہ، تو اب اس نے آرام کیا، اب نظام عالم چلانے کے لیے ہمارے بتوں کو سونپ دیا، ہمارے بتوں کو نظام عالم، اب رب آرام کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اسی تردید میں تو آیت الکرسی نازل ہوئی تھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی ایک معبود ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، الحی ہمیشہ زندہ ہے، قیوم قائم بالذات ہے، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آئے نہ اسے نیند آئے۔ اور فرماتا ہے وسع کرسی السماوات والارض، اور اس کی عظمت، اس کا مقام یہ ہے کہ اس کا علم اور اس کی قدرت زمین و آسمان کو گھیرے ہے، ولا یعود حفظہما، اور زمین و آسمان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، ولا یعود حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت، زمین چلانا، نظام دنیا چلانا، نظام آسمان چلانا، ولا یعود، رب کو تھکاتا نہیں ہے، وہو العلی العظیم، وہ عظمت والا ہے، وہ علم والا ہے، اس کو تھکتا نہیں ہے۔ جب تھکے گا تو نیند آئے گی، تھکنے کے لیے نیند ہے، اور نیند کے لیے اونگ ہے۔ نیند کے لیے اونگ جو ہے وہ نیند کا قاصد ہے، نیند کا قاصد ہوتا ہے نا، پہلے خبر دیتا ہے، بعد میں جو ہے جس کی خبر دیتا ہے اس کا ورود بعد میں ہوتا ہے، قاصد۔ تو اونگ جو ہے وہ نیند کا قاصد ہے، پہلے اونگ آ رہی ہے، خبر دے رہے کہ پیچھے نیند آنے والی ہے، پیچھے۔ تو اب اللہ کی شان ہے لا تاخذو سینۃ ولا نوم، ارے اسے اونگ بھی نہیں آتی، جب اونگ نہیں آتی تو نیند بھی نہیں آتی، قائم بالذات ہے۔ تو یہ جو ہے قدرت رب ہے، ربانی ہے۔ مگر مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے عالم بنایا پھر تھک گیا، تو اب چلانے کے لیے ان معبودوں کو سونپ ڈالا، اب یہی چلا رہے ہیں، یہی اپنے آپ کو نہیں چلا پاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو نہیں چلا پاتے، یہ نظام چلائیں گے کیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان کے سر پہ مکھی بیٹھے تو بھگا نہ پائے۔ تو یہ میں اس کے تعلق سے کافی عرض کر چکا۔ سنیے، تو اب اللہ کی قدرت کا ذکر ہو رہا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، بے شک اللہ دانا اور گٹھلی کو چیرنے والا، پیدا کرنے والا، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالنے والا، ذالکم اللہ، اے لوگو یہ اللہ ہے، فانا توفکون، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، یہ اللہ ہے، فالق الاصباح، تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، جعل اللیل سکنا، رات کو سکون و چین بنانے والا، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج و چاند کو حساب و اندازہ بنانے والا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ وہ ہے زبردست قدرت والے رب کا، جاننے والے رب کا، وہ قدرتوں کا مالک ہے۔ سنیے، ان اللہ فالق الحب والنوا، دانا اور گٹھلی بنانے والا، پیدا کرنے والا، فالق۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ فالق بمراد خالق، یعنی پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے گٹھلی بنائی، اللہ نے دانا بنایا۔ اب بتائیے، دانا تو کہنے کو دانا ہے مگر نظام اسی سے ہے، یہ کہنے کو دانا ہے، اگر دانا نہیں ہے تو پھر درخت نہیں ہے، دانا نہیں ہے تو پھر غذا نہیں ہے، جب غذا نہیں ہے تو خوراک نہیں،
جب خوراک نہیں تو پھر انسان کا وجود نہیں ہے. دانا کہنے کو دانا ہے. اللہ اللہ سنیے، فالق الحب والنوا، دانا اور گٹھلی پیدا کرنے والا. جس کھیت سے ہماری غذائیں ہوتی ہیں، ہماری خوراک جس کھیت سے ہوتی ہے، جیسے گندم، جو، مٹر، یہ سب دال، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دانے ہیں، یہ دانے سے ہیں. اور گٹھلیاں بھی اللہ نے پیدا کی جس سے اے انسان تیرے باغ میں اللہ پھل پیدا کر دیتا ہے. آم کی گٹھلی، کھجور کی گٹھلی، آم کی گٹھلی. اور پھر گٹھلی کو ایسے پیدا کیا کہ اب وہ گٹھلی نہ ہو تو پھر دوبارہ آم نہ بنے. ایک بار اللہ نے پیدا کیا، مگر اب آم کی گٹھلی بو تو پھر آم اگے گا. آم کی گٹھلی ڈالو تو پھر آم، اور اسی طرح کھجور کی گٹھلی زمین پہ ڈالو تو پھر کھجور. سنیے، تو دانا اور گٹھلی، دانا اور غلہ چونکہ انسان کی اصل ہے کہ اسی سے جو ہے، اسی سے گندم ہے، اس لیے وہ گٹھلی کی بنسبت بڑا اہم ہے. اس وجہ سے اس کا ذکر حب پہلے ہوا اور گٹھلی کا ذکر بعد میں ہوا. اس کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فلق مراد چیرنا، وہ اللہ ہے جو دانا اور گٹھلی کو چیر دیتا ہے. دیکھیے اس میں کیا قدرت ہے. تو اس کے معنی مفسر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بالی چیر کر اس میں دانے بھر دیتا ہے، بالیاں چیر کر اس میں دانے بھر دیتا ہے، اور پھل کو چیر کر اللہ اس میں گٹھلی پیدا کر دیتا ہے. اب کیسے پیدا کرتا ہے کہ پھر جب آم لے آتے ہیں تو پھر کہیں سے کٹا نہیں ہے، کہیں سے چرا ہوا نہیں ہے کہ کاٹا ہو اور پھر اللہ نے گٹھلی لگائی ہو. ایسے لگا دیتا ہے کہ کہیں کٹنے کا نشان بھی نہیں ہے، اور آم بالکل تر و تازہ انسان پا لیتا ہے. نہ گٹھلی اندر ڈالی جائے تو پھر کاٹنے کا نشان ہو، اور پھر اس کو چیرنے کا نشان ہو، چیر کے پھر گٹھلی ڈالے اور پھر جو ہے اس کو بند کر دیا. ایسے نہیں ہے، اللہ ایسے بنا دیتا ہے کہ آم میں گٹھلی بھی رہ جاتی ہے اور آم کو اللہ چیرتا بھی نہیں ہے. یہ قدرت ربانی ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ بالی چیر کر اس میں دانے بھر دیتا ہے، پھل چیر کر اس میں گٹھلی بھرتا ہے. سوچو صحیح کہ وہ اللہ جو کھجور کے اندر گٹھلی، آم میں گٹھلی کس طرح بھر دی، یہ قدرت صرف اللہ کیا ہے. اور پھر اس طرح جو ہے اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کے پھر دو حصے کر دیتا ہے. دانا اور گٹھلی کا دو حصہ فرما دیتا ہے. گندم اور جو دیکھو تو بیچ میں لکیر ہے، گندم میں ہے کہ نہیں، بیچ میں لکیر ہے. جو دیکھو تو بیچ میں ایک لکیر ہے جس سے ایسا لگتا ہے جیسے دو حصے ہے. یوں کھجور دیکھو تو بیچ میں سے اس کی گٹھلی چیری ہوئی معلوم ہوگی. کس نے کس آرا سے اس کو چیرا ہے؟ اگر چیرا ہے تو رب کی قدرت نے چیرا ہے. یہ وہ رب ہے، اور اس میں عقل حیران ہے کہ کس طریقے سے. پھر دیکھو جب دانا اور گٹھلی تر زمین میں بو دی جائے تو کچھ دن کے بعد رب کے حکم سے دو طرفہ چرتی ہے. دانا اور گٹھلی جب بو دیا جائے تو دونوں طرف سے چیرنا شروع ہوتا ہے. اوپر کی طرف سے جب چیرتی ہے تو درخت بنتا ہے، اس سے پھل لگتے ہیں، اس میں جو ہے پتے لگتے ہیں، اور ان پتوں کے اندر جو ہے اللہ لکیریں پیدا کر دیتا ہے. اور نیچے کی طرف چیرتا ہے تو جڑ بڑھتی ہے، اور ان جڑوں میں تازگی بڑھتی جاتی ہے. اگر جڑ نہ ہو تو درخت نہ بن پائے، اور اگر درخت میں تازگی نہ آئے تو جڑ کمزور ہو جائے. اب دونوں میں اللہ تعالیٰ کتنی قدرتیں رکھتا ہے. دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ کس طرح چیرتا ہے کہ پورے درخت بنتے ہیں جو زمین کو پھاڑ کر اوپر نکلتے ہیں. پھر اس کی تہ میں گٹھلے، شاخیں، پتے، پھول، پھر وغیرہ نکلتے ہیں اوپر، جس کے الگ الگ رنگ، الگ الگ مزے ہیں، مختلف اس کے جو ذائقے ہیں. اور نیچے کی طرف چیرے تو درخت کی جڑ بنے، جڑ کی رگیں بنے، اور زمین کی طرف نیچے اور بڑھتی جائیں. اور پھر جڑ درخت کو طاقت دے تو درخت کے اندر جو ہے
پھل آئے، درخت کے پتے آئے، پتے میں لکیریں بنے، اور پھر درخت کو جو اوپر کی ہوا ہے، اوپر کا ایٹماسفیئر ہے، بارش ہے، درخت کو بارش کا پانی لگے، درخت کے پتوں کو ہوا لگے، پھر وہ ہوا اپنا پاور جڑوں کو دے تو جڑ مضبوط ہو، یعنی نیچے کے طاقت سے اوپر مضبوط ہو، اوپر کی طاقت سے نیچے کی جڑیں مضبوط ہو۔ یہ دونوں طرفہ چیرنے والا ہے۔ کس طرح اب دو حصوں میں کیسا شاندار تعلق ہے، سبحان اللہ۔ جڑ زمین سے کھاد پانی چوس کر شاخوں کو پھینس دے، جڑ زمین سے کھاد اور پانی کو چوس کر شاخوں کو پھینس دے تو پھر شاخ پھولے پھلے پھل لگے، اور ان شاخوں پر جو ہے پھل فروٹ یہ سب چیزیں آ جائے تو پھر شاخ، جڑ زمین سے کھاد پانی چوس کر شاخوں کو پھینس دے، اور شاخیں یہ ہوا دھوپ چاندنی حاصل کرے کہ جڑ کو پھینس دے، ہوا دھوپ پانی یہ حاصل کر کے جڑوں کو پھینس دے۔ کتنا بڑا تعلق ہے۔ اور پھر ایک دانہ ہے مگر قدرت الہی کا نظام دیکھیے، اگر آپ نے کھجور کا دانہ بویا ہے، کھجور کی گٹھلی بوئی ہے، تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اس کھجوروں میں بھی ہزاروں قسمیں بنا دیتا ہے، ہزاروں قسمیں بنا دیتا ہے۔ یہ اجوا کا ذائقہ الگ ہے، یہ کلمی کھجور کا ذائقہ الگ ہے، یہ مکی کھجور کا ذائقہ الگ ہے، یہ تمہارے ایرانی کا ذائقہ الگ ہے، یہ جو ہے شخو اس کا ذائقہ، یعنی طرح طرح کی کھجوریں ہیں۔ ایک گٹھلی سے اللہ نے ہزاروں کھجوریں بنا دی، جس کو منہ پہ رکھو سب کا ذائقہ الگ۔ یہ کون، کس کی قدرت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے۔ انا توفقون، کہاں جا رہے ہو؟ ان بے کسوں اور بے بسوں کو معبود مانتے ہو؟ دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے، ان چیزوں کو کس طرح بناتا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ اے لوگو ان چیزوں میں غور کرو اور پھر بنانے والے کی تسبیح پڑھو، کس طرح بناتا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، اس کی اپنی قدرت و شان کا ذکر فرماتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو چیر دیا، فانبتنا فیہا حبا، اور اس میں پھر ہم نے دانہ لگا دیا، انبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، پھر پھل لگا دیا، زیتون لگا دیا، فروٹ لگا دیا، انگور لگا دیا، متعا لکم ولانعامکم، اے انسان تیرے لیے اور تیرے جانور کے لیے۔ تو یہ قدرت الہی ہے کہ حدائق و غلبہ فاکہۃ و ابا، یہ سب پھل فروٹ دانے انار انجیر زیتون کیسے بنا دیا، قدرت میں غور کرو۔ ذالکم اللہ، وہ اللہ ہی ہے۔ فانا توفقون، تو اے بندہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کی قدرت دیکھ اور غور و فکر کر، اور جب اس پہ غور و فکر کرے گا تو قدرت الہی سمجھ میں۔ اور پھر یہیں تک نہیں، کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ چلو اس کا تعلق تو مالی سے ہے، کسان سے، کسان دانہ ڈالتا ہے، کسان گٹھلی ڈال دیتا ہے۔ اللہ دوسری بیان صفت اپنی بیان کرتا ہے، بتاؤ یخرج الحی من المیت، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالے؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالے؟ وہ مخرج المیت من الحی، اور کون ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالے؟ اللہ اللہ، کیسے؟ اللہ اللہ۔ علماء فرماتے ہیں بے جان خشک دانہ اور گٹھلی سے تر اور جاندار درخت پیدا کر دیتا ہے۔ گٹھلی بے جان ہے، دانہ بے جان ہے، مگر بے جان گٹھلی اور بے جان دانہ سے ایک جاندار درخت پیدا کر دیتا ہے۔ آج سائنس نے بتا دیا درختوں میں بھی جان ہے، جڑ میں جیون ہے، جگہ جگہ سوتر لکھا ہوتا ہے دیوالوں پہ، جڑ میں یعنی درختوں میں بھی جیون ہے۔ آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ درختوں میں بھی زندگی ہوتی ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا کہ درختوں میں جیون ہے، درختوں میں جیون ہے۔ تو اب درخت یہ زندہ ہے، جاندار ہے گویا کہ، تو بے جان گٹھلی اور بے جان دانہ سے کتنا جاندار درخت اور اس کے پودے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاندار اور جانور کو بے جان نطفے سے پیدا کر دیتا ہے، بے جان نطفے سے یوں ہی جاندار چوزوں کو بے جان انڈوں سے پیدا کر دیتا ہے، مرغی سے بے جان انڈا نکالتا ہے اور اسی بے جان انڈے سے ایک مرغی اور چوزا نکال دیتا ہے۔
یہ اس کی قدرت ہے کہ کس طرح جو ہے جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے، بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے۔ علماء فرماتے اس کو یوں سمجھو، کافر باپ سے مومن بیٹا پیدا کرتا ہے۔ کافر باپ، کفر موت ہے اور ایمان زندگی ہے، کفر موت ہے اور ایمان زندگی ہے۔ کافر باپ سے ایمان والا بیٹا پیدا کرتا ہے، مردہ سے زندہ پیدا کیا، اور مومن باپ سے کافر بیٹا پیدا کرتا ہے، یعنی زندہ سے مردہ پیدا کیا، زندہ سے مردہ پیدا کیا۔ غافل ماں باپ سے متقی بیٹا پیدا کرتا ہے، متقی اور پرہیزگار ماں باپ سے غافل اولاد پیدا کر دیتا ہے، یعنی یہ سب اس کی قدرت ہے۔ اگر چاہیں تو پھر ایسا پیدا کرے کہ زندہ سے مردہ پیدا کرے، چاہے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کا کافر بیٹا کنعان پیدا ہو، نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا۔ یہ اسی طرح اگر چاہیں تو پھر باپ سے جو ہے مردہ باپ سے زندہ اولاد، کئی ایسے کافروں کی اولادیں ہوئی مگر بعد میں وہ مومن ہوئے، مردہ سے زندہ پیدا کیا خالد ابن ولید۔ تو یہ ساری قدرتیں الہیہ ہیں، یہ سب غور فکر کرو۔ ذالکم اللہ، وہ اللہ ہے۔ انا توفکون، تو پھر کہاں اوندھے جا رہے ہو؟ فالق الاصباح، اب اللہ دوسری قدرت کا ذکر کر رہا ہے۔ چلو اس میں تو انسان کا دخل ہے، دانے میں بھی انسان کا دخل ہے، بونے میں، گٹھلی پیدا کرنے میں بھی تو انسان کا دخل ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ تو انسان کے کسب سے، چلو یہاں تو انسان کا تھوڑا بہت تو ہاتھ رہتا ہے۔ بتائیے اب اس قدرت کا ذکر کر رہا ہے جس میں انسان کو دخل نہیں۔ فالق الاصباح، بتاؤ رات کی تاریکی کو چیر کے صبح نکالنے والا، رات کی تاریکی کو چیر کے صبح نکالنے والا۔ اس میں نہ کسان کا دخل ہے، اس میں نہ بادشاہ کا دخل ہے، اس میں نہ وزیر کا دخل ہے۔ کون کر سکتا ہے رات کی تاریکی کو چیر کے صبح کا سویرا پیدا کر دیتا ہے؟ وہی قدرتوں کا مالک رب العالمین ہے۔ خالق الاصباح، وہ تاریکی کو چاک کر کے کس طرح صبح بناتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں مراد یہاں ہو سکتا ہے صبح کاذب ہے، جو رات کے آخری حصے میں شرقن اور غربن، مشرق و مغرب میں چمک کر غائب ہو جاتی ہے، جو شفق، جو صبح کاذب جس کو کہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ صبح صادق کی ہلکی نورانیت کو سورج کی روشنی سے چیر دیتا ہے، یا مطلب ہے اللہ تعالیٰ صبح کے ذریعہ رات کے اندھیرے کو چیر دیتا ہے کہ صبح کے وقت مشرق کی طرف روشنی دھاگے کی طرح نمودار ہوتی ہے، اور وہ دھاگا اندھیری رات کو چیر دیتا ہے، اور دیکھتا ہے آہستہ آہستہ ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ دھاگے کی طرح سورج نکلتا ہے، صبح فجر، طلوع فجر کا جب وقت ہوتا ہے، ایک دھاگے کی طرح روشنی نکلتی ہے، وہ روشنی رات کے آخری حصے کے اندھیرے کو چیر دے، دیکھتے دیکھتے عالم منور ہو جاتا ہے۔ وہ فالق الاصباح، راتوں کی تاریکیوں کو چیر کر صبح نکالنے والا۔ پھر تمہارے لیے رات بھی بیکار نہیں بنائی، دن تو بنایا کہ دن میں اپنا معاش حاصل کرو، رات بھی تمہارے لیے بنائی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اے لوگو اس رب نے رات کو تمہارے لیے چین اور سکون بنا ڈالا۔ دن بنائی، رات بنایا ہمارے لیے۔ 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہمیں رات کو لباس اور دن کو روزی بنا دیا، معاش بنا دیا، کہ رات کو آرام کرو اور دن میں تجارت کرو۔ جب تھک جاؤ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور رات کو سکون بنا دیا۔ رات سکون کے لیے ہے۔ اب جو رات کو سوتے نہیں ہیں اور دن کو سوتے ہیں، وہ قانون کے خلاف کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے رات سکون کے لیے ہے، دن معاش کے لیے ہے، دن محنت کے لیے ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات لباس اور دن معاش بنایا، یعنی رات کو سکون کرنا ہے، دن میں تجارت کرنی ہے۔ اب جو الٹا کرتا ہے رات کے اندر، وہ جو ہے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا تو جاگتا رہتا ہے، اور دن میں سوتا ہے تو قانون الہی کے خلاف کرنا۔ قانون یہ ہے کہ رات سکون کے لیے بنائی، اور پھر نیند کو ایسا بنایا۔ اللہ، نیند بھی موت ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو اپنی مرضی سے تم نیند سے اٹھ نہ پاؤ۔ اگر وہ نہ چاہے، اگر وہ روح کو اجازت نہ دے
तो तुम उठ ना पाओ, सांसें चलती रहे मगर सोए हो। जैसे उसने न चाहा तो 350 साल तक असहाब कहफ सोते रहे। उसने न चाहा, जिस्म चल रहा है, सांसें चल रही है, खून की रवानी चालू है और सब कुछ है, जिंदा है, मगर उसने नहीं चाहा तो सोता हुआ सोता ही रहा, बेदार ना हुआ। और कब तक सोता रहा? अगर वो चाहे तो 309 साल तक असहाब कहफ को सुलाए रखे, अगर चाहे तो 100 साल तक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को सुलाए रखे। उसने कुदरतें हैं उसकी कि उसने रात को तुम्हारे लिए सुकून बनाया, तुम्हें नींद जैसी नेमत अता फरमाई। अल्लाह अल्लाह, नींद बड़ी नेमत है, नींद बड़ी नेमत है। साइंस कहती है अगर 11 दिन तक खाना ना खाओ तो जिंदा रह सकता है, अगर 11 दिन तक मुसलसल नहीं सोएगा तो जिंदा नहीं रहेगा। 11 दिन तक मुसलसल अगर नहीं सोया, इसलिए आज इन चीज़ों पर जब मुजरिम को पकड़ा जाता है तो जब मारा जाता है तो कुछ मुजरिम ढीठ हो जाते हैं, मार खाते खाते चमड़ा इतना मोटा हो जाता है कि फिर उन पर सब असर नहीं करते हैं पुलिस वालों के डंडे। इसलिए आज फिर नया लोग नई तरह के सज़ा देते हैं, उस मुजरिम को मारते नहीं हैं, उसको सोने नहीं देते हैं, उसको सोने नहीं देते हैं। ये ख़तरनाक सज़ा है। अब अल्लाह की कुदरत की नींद बनाई है। अल्लाह अल्लाह, जब आदमी सोता है दुनिया का सारा गम है और उस रब ने नींद को कितनी नेमत बना दिया। हजारों गम हैं मगर अगर रात में नींद कर लो तो फिर ऐसा ही है जैसे कोई गम है ही नहीं। सोया है तो बिल्कुल फ्री है, और फिर जब सोया था 1000 गम लेके सोया था, और जब उठा है तो नींद की सुकूनत ने और नींद करने की वजह से उसके ज़हन फिक्र पर ऐसा असर किया है, गम लेके सोया था और जब उठा है तो काफी हद तक उसका गम हल्का हो गया है। काफी साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है कि आदमी गम में सोता है और जब उठेगा तो उसकी नींद से बहुत सारा गम हल्का हो जाता है। तो फिर वो रब है कि जअलल लैला सकना, जिसने रात को चैन बना डाला, सुकून बना डाला। सोना भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। जिनको सोना नहीं मिलता, जो थकावट के शिकार होते हैं, वो कभी 1 घंटा अगर मिल जाए फिर सोने के बाद इंसान किस तरह ताज़ा दम हो जाता है, किस तरह जो ऐसा लगता है उसे एक ताजगी मिल गई है। ये सोना सिर्फ सोना ही नहीं है, हकीकत में जीवन का सोना वो गोल्ड है, जीवन का सोना है। अल्लाह ने जो है नींद बनाई, वजअलल लैला सकना वश्शम्स वल क़मर हुस्बाना, और उसने सूरज और चांद बनाए, सूरज और चांद को हिसाब बना डाला। सूरज और चांद हिसाब बना डाले। हिसाब किस तरीके से कि इस तरह कि अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को हिसाब का जरिया बनाया। चांद से कमरी महीने बनते हैं, सूरज से शमसी महीना बनता है, चांद से ज़कात, हज, रोज़े ये वाबस्ता है, औरतों की इद्दत के दिन, ये सारी चीज़ें चांद से वाबस्ता है। और सूरज से नमाजों का वक्त वाबस्ता है, किस नमाज का वक्त कब शुरू होना है, कब ख़त्म होना है, ईदेन का वक्त और बहुत सारे काम। बल्कि ये घड़ियाँ जो बनाई हैं ये सूरज की रफ्तार पे बनाई है, इस सूरज की रफ्तार पे तो अंदाजा बनाया। वह शम्स वल क़मर हुस्बाना, और उस रब ने जो है सूरज और चांद को हिसाब बना डाला ताकि तुम्हारी जिंदगी आसानी रहे, और उसी सूरज और चांद से तुम्हारे जो है जिंदगी के काम वक्त पर, मियाद पर, वक्त मुकर्ररा पे होते रहे। हिसाब ज़कात का लगाना है, हज का हिसाब, कुर्बानी है, और जो है महीने का हिसाब लगाना है। इसी तरह औरतों को इद्दत, ये सारी चीज़ें जो हैं चांद से वाबस्ता है। नमाजों के औकात और दूसरे हज़ारों काम है वो सूरज से वाबस्ता हैं, इसलिए बनाए ताकि तुम्हारा काम दुनिया में आसान हो जाए। यही है ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सुनो, ये अंदाज़ा वो है ज़बरदस्त जानने वाले अल्लाह का, ये अंदाज़ा ज़बरदस्त अज़ीज़ुल अलीम अल्लाह का है। यानी उसने जो भी बनाया एक तहत, एक सबब, एक ज़रिया, और उसने जो भी पैदा किया उसमें हज़ारों हिकमतें रख डाली है। तो ये अंदाजे से तो अल्लाह की कुदरत फरमा रहा है अन्ना तू फ़को, तो उस कुदरत वाले को छोड़कर उन बेजानों की तरफ पड़े हो, उन मजबूरों की तरफ पड़े हो।
فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں اوندھے جا رہے ہو؟ آؤ اس رب کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کی قدرت میں غور و فکر کر کے، رب کی ذات اور اس کی قدرت میں غور و فکر کر کے سمجھو، غور و فکر کرو کہ جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے یقیناً اسی کو سجدہ لائق ہے۔ اب اسی مضمون سے آیت کریمہ، دوسرا مضمون اسی آیت پاک کا انشاءاللہ آئندہ